السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم مشاہدین کرام، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 14 ستمبر سن 2020 عیسوی آج کا جو درس ہوگا انشاءاللہ وہ دعا ہی کے تعلق سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کئی دنوں سے یہ سلسلہ میں نے شروع کیا ہے، دعا کے آداب، دعا کے متعلق کچھ اہم باتیں، تو انشاءاللہ آج بھی وہی دعا کے آداب بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ کل میں نے تقریباً 12 ادب بیان کیے تھے دعا کے تعلق سے، دعا کے آداب کے تعلق سے، اور آج 13واں ادب یعنی نمبر 13 دعا کے آداب کے تعلق سے وہ یہ ہے میرے دوستو کہ کثرت سے دعا مانگیں، یعنی زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ چاہے آپ تنگ دستی میں ہوں یا خوشحالی ہو، اللہ سے دعا اور عبادت کا تعلق ہمیں قائم رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں خوشحال ہیں تو تھوڑی لاپرواہی ہوتی ہے، ایسی حالت میں جب خوشحالی اور آسودگی ہوتی ہے تو دعا اور فریاد نہیں کرتے، لیکن جیسے ہی کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو پھر اللہ رب العالمین سے لمبی لمبی دعائیں جو ہے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ میں بھی آپ کو بتاؤں گا دلیل کے حساب سے کہ ہمیں خوشحالی میں، تنگ دستی میں، ہر حالت میں اللہ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے جو ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ زمر میں اسی کمزوری کا ذکر کیا جو انسان کی کمزوری ہے کہ جب وہ خوشحال ہوتا ہے تو اللہ کو ایک قسم سے بھول جاتا ہے، اور جب پریشان ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ زمر میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ۔ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، یعنی اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے۔ پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر یا اس کا ساجدار ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے، یعنی اللہ کے راستے سے گمراہ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ مجبوری اور تنگ دستی میں تو سبھی لوگ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر لیتے ہیں۔ جو بھی پریشان ہوتا ہے، مجبور ہے، تنگ دست ہے، تو وہ اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے، دعا کرتا ہے، چونکہ وہ پریشانی میں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اب اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ ہی کی رحمت ہو اور اللہ ہی نکالے یہاں سے، ہے نا۔ لیکن میرے دوستو، اللہ کے نزدیک اس آدمی کی دعا زیادہ قدر والی ہوتی ہے جو آسائش اور آسانی اور آرام اور آسودگی اور خوشحالی کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولتا، تو اس کی دعا کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے اللہ کے نزدیک، ہے نا۔ اور میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء۔ جو یہ چاہتا ہے کہ سختیوں اور تنگ دستیوں کے زمانے میں، یعنی پریشانی کے وقت میں تنگ دستی ہے، اس کے لیے کھانے پینے کی پریشانی ہے، مصیبت میں ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی پریشانی، سختی، تنگ دستی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے خوشحالی کے زمانے میں
कसरत से दुआ करते रहना चाहिए। समझ रहे हैं ना। और यही चीज़ है जो हम इसको भूल जाते हैं कि अरे चलो यार आराम से हैं, तंदुरुस्त हैं, है ना, खाते पीते हैं, क्या ज़रूरत है दुआ करने की, क्या मांगने की। नहीं, यही गलती है हमारी। तो आदमी जब खुशहाली में कसरत से दुआ करता है तो उसका असर उस वक्त होता है जब वो परेशानी में आ जाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके उस दुआ की बरकत से जो है उसकी इस परेशानी को दूर करता है और उसकी परेशानी और तकलीफ़ के वक्त की दुआ को कबूल फरमाता है। समझ रहे हैं। तो हमें खुशहाली में भी कसरत से अल्लाह को याद करना चाहिए, नहीं कि जब परेशान रहें तभी। बिल्कुल नहीं, आप खुशहाल रहें, अल्लाह से दुआ करें, हैं, इबादत करें, तंगदस्त हैं, अल्लाह से दुआ करें, वो खुशहाली की दुआ आपको फ़ायदा देगी। तो मैं बता रहा था कि मेरे दोस्तों, अल्लाह से कसरत से दुआ करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप ये ना सोचें कि वो ख़त्म हो जाए। मैंने बताया था पहले, उसके पास क्या है, पूरी दुनिया के लोगों को, इंसान जिन्नात को दे दे तब भी उसके ख़जाने से कोई कमी नहीं होती। जैसे कोई आदमी सुई समुंदर में डाले और निकाल ले, कितना पानी आएगा उसमें, वही मिसाल हदीस में। समझ गए। जैसा कि एक हदीस है जो है तिरमिज़ी वगैरह में, और उसमें है कि अल्लाह से उसका फजल व करम तलब करो। अल्लाह इस बात को पसंद करता है कि उससे सवाल किया जाए, है ना। अल्लाह ताला इस बात को पसंद करता है कि उससे सवाल किया जाए। और अफजल इबादत जो है कशाइश का इंतज़ार करना है, यानी फराखी का, कुशादगी का इंतज़ार करना है। इसी तरह से सहीहुल जामी की एक रिवायत है, सही इब्न हिब्बान में भी है, तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स सवाल करे तो उसे चाहिए कि बकसरत, ज़्यादा से ज़्यादा और बड़ी बड़ी चीज़ों का सवाल करे, क्योंकि वो अपने रब से सवाल करता है जो हर चीज़ पे कादिर है। समझ रहे हैं ना। रब से मांग रहा है तो बड़ी चीज़ें मांगो, छोटी चीज़ नहीं कि तुम मामूली चीज़ मांगा। कसरत से दुआ करो, कसरत से मांगो। तो बहरहाल मेरे दोस्तों, 13वां अदब यह है कि हमें अल्लाह से कसरत से दुआ करना चाहिए। 14वां अदब जो है वो ये है कि मसनून अल्फाज से दुआ किया जाए, है ना। जो दुआएं ख़ास तौर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, जो मसनून दुआएं हैं, मसनून दुआओं या मसनून अल्फाज से हमें दुआ करनी चाहिए। जो कुरान करीम में है बहुत सारी दुआएं हैं, सही हदीस से साबित हैं। मनगढ़ंत, समझे ना, जो मनगढ़ंत दुआएं हैं या झूठी जो गढ़ी हुई दुआएं और वज़ाइफ हैं जो बिकती हैं बाज़ारों में, उससे बचना चाहिए। आप देखिए कि दुआए गंजुल अर्श मिलेगा आपको, बहुत सारे लोग यहाँ भी लेके आते हैं, और मैंने देखा मस्जिदों में भी रख देते हैं यहाँ लोग। दुआए गंजुल अर्श, दुआए सिरयानी, दुआए क्या है, कदह क्या है, दरूद ताज है, दरूद माही है, दरूद मुक़द्दस, दरूद अकबर, ये सब लिख लिख करके मार्केट में लोग बेच रहे हैं, और एक भी दुआ सही साबित नहीं पाएंगे आप जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो। शायद कहीं कोई एक दुआ के कुछ अल्फाज मिल जाए आपको। ये सब जो है नामालूम मुल्लाओं ने ये सब इबारतें, अच्छे से इबारतों को गढ़ा है और उसको मुसलमानों में फैला दिया, ताकि मुसलमान जो है किताब व सुन्नत से, कुरान और हदीस से जो है जो दुआएं साबित हो उसको ना मांग सके, दूर हो जाए इससे, है ना। तो मेरे दोस्तों, ये चीज़ है मुआशरे में, और बहुत सारे लोग, है ना, मुसलमानों में इन्हीं किताबों से दुआ करते हैं। वज़ाइफ की दुआएं हैं, गंजुल अर्श तो बहुत मशहूर है इनके, है ना। तो बहुत सारी इस तरह से, तो हमें नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं की हैं मेरे दोस्तों मौजूद हैं किताबों में, सही हदीसों में। आज दुआ की मैंने कल भी बताया था, हिस्नुल मुस्लिम वगैरह जो दुआ की किताबें हैं, आप उसको लीजिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं के अल्फाज को याद कीजिए और उससे दुआ कीजिए। समझना ना, ये अदब है, दुआ के आदाब में से एक अदब है। इसी तरह मेरे दोस्तों 15वां अदब ये है कि गुनाह, नाफरमानी या कतई रहमी यानी रिश्ते को काटना, रिश्ते को तोड़ने की दुआ नहीं करना चाहिए, है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब आप दुआ करें तो ऐसी दुआ हरगिज ना करें, या ऐसी चीज़ की दुआ हरगिज ना करें जिसे शरीयत ने जुर्म और गुनाह या जुल्म करार दिया है। मिसाल के तौर पर जिसमें किसी की हक तलफी है, या रिश्ते काटने के ताल्लुक से, है ना, किसी से अपने ताल्लुक को तोड़ना, है।
مثال کے طور پر کوئی یہ دعا کرے کہ اللہ میرے اور فلاں رشتہ داری میں جدائی ڈال دے، ہے نا، یا اللہ فلاں فلاں کو جدا کر دے، سمجھے نا، یا اللہ مجھے سینما دیکھنے کی توفیق دے، یا اللہ مجھے چوری کی کرنے جا رہا ہوں، چوری کرنے میری مدد کر فرما، میں پکڑا نہ جاؤں۔ چور تو یہ دعا کرتا ہوگا، سمجھ رہے ہیں نا، جو چوری کرنے جاتا ضرور کہتا ہوگا کہ اللہ بچانا مجھ کو، میں پکڑا نہ جاؤں۔ تو یہ سب دعا مانگنا کہ میری چوری میں مدد کر، میرا مجھے شراب پینے کی توفیق دے، مجھے فلاں نعوذ باللہ ایسے گناہ کے کام، معصیت کے کام، یا اپنے رشتے کو توڑنے کے تعلق سے، اپنے تعلقات کو ختم کرنے کے تعلق سے، کہ ہماری رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں، ہمارے دوسروں کے تعلقات ختم ہو جائیں، ایسی دعا جو ہے میرے دوستو یہ سب کرنا ناجائز ہے، کیونکہ ایسی دعائیں جو اللہ کے ہاں قبول بھی نہیں ہوتی ہیں۔ ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بندے کی دعا اگر گناہ یا قطع رحمی پر مشتمل نہ ہو، یعنی اگر اس میں گناہ نہ ہو، یا اسی طرح سے رشتوں کے توڑنے کی دعا نہ ہو، بات نہ ہو، تو دعا قبول کی جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا، وہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے میرے دوستو مومن بندے کی زبان سے نکلی ہوئی دعا کبھی بھی بیکار نہیں جاتی، سمجھ رہے ہیں، یا تو اس کی دعا اسی وقت کیا ہے، اس کو اسی وقت قبول کر لیا جاتا ہے اسی وقت، یا اس کی دعا اس کی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، یا اس کی دعا کی وجہ سے کسی آنے والی مصیبت کو اس انسان سے دور کر دیا جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والا ظلم اور جرم کی دعا نہ کرے، سمجھ رہے ہیں، یعنی اگر کوئی دعا مان لیجیے تاخیر ہوئی قبول ہونے میں بھی آپ کو دلیل سے سمجھاتا ہوں، تو اس پہ ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ایک روایت ہمارے دوستوں مسند احمد وغیرہ میں صحیح کہا، علامہ البانی نے مشکات کی تخریج میں کہا کہ اس کی اسناد صحیح ہے۔ وہ حدیث کا میں ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بھی مسلمان دعا کرتا ہے جس میں کوئی برائی نہ ہو اور نہ رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی ہوتی ہو، تو اللہ اس دعا کے بدلے جو ہے ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور عطا کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، 3 باتوں میں سے کوئی اس کو دے گا، یا تو قریب ہی میں اس کی مانگ پوری فرما دیتا ہے، اس کی دعا قبول ہو جائے گی جو مانگ رہا ہے۔ نمبر 2، یا تو اسے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ نمبر 3، یا اس کے بدلے اس بندے کی اس دعا کے برابر کوئی آفت و مصیبت دور کر دی جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ ہماری دعا ہم کچھ مانگے، ہم کو لگتا ہے کہ شاید ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، تو ہمیں اس میں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ 3 باتیں ہوں گی اس میں سے، سمجھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے جلدی ہی اللہ تعالیٰ قبول کر لے، کوئی ضروری نہیں بھی ہم نے دعا کیا اور سامنے نتیجہ آ جائے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، ہو بھی سکتا ہے۔ یا تو وہ دعا آخرت کے لیے محفوظ ہو گئی، یا اس کے بدلے میرے دوستو آپ جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ نہیں ملا آپ کو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے کوئی مصیبت اور تکلیف سے آپ کو بچا لیتا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں کیا ہے، میں بتا رہا تھا کہ گناہ ہے اور اس طرح قطع تعلقی کی دعا نہ کی جائے، اور چونکہ مومن بندے کی زبان سے نکلی ہوئی دعا جو ہے بیکار نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے دوستو 16واں ادب جو ہے وہ یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، کہ یار بہت دعا کیا، بہت دعا کر رہا ہوں، قبول ہی نہیں ہو رہی ہے، کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکل رہا ہے، تو انسان بے قرار ہو جائے، بے صبری کا مظاہرہ کرے، یعنی صبر نہ رہ جائے اس کے اندر، ہے نا، اور اس کی وجہ سے وہ دعا کرنا چھوڑ دے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مسلسل آپ دعا جاری رکھیں، آپ مسلسل دعا جاری رکھیں، آپ کو کچھ نہیں معلوم ہے کہ کب وہ دعا قبول ہوگی یا آپ کے لیے خیر کس میں ہے، سمجھ رہے ہیں نا، وہ اللہ جانتا ہے، دیر سویر وہ چیز دے گا آپ کو۔ مثال کے طور پہ جیسے آپ یہ سمجھ لیں، بچے روتے ہیں کھانے کے لیے، ماں ایک کھانا بناتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا، ابھی کھانا تیار نہیں ہوا لیکن بچہ رو رہا ہے کھانے کے لیے، تو اب ماں تو جانتی ہے نا کہ کون سا وقت بچے کو کھانا دینے کے لیے مناسب بہتر ہے، کون سا نہیں، ابھی کھانا بھی تیار نہیں ہوا، کیسے اس کو دے دیں، لیکن بچہ نہیں جانتا، وہ نادان ہے، وہ روتا ہے اور ضد کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، کیونکہ وہ دیر کی مصلحت کو نہیں سمجھتا کہ بھی ہم تھوڑا دیر میں کھائیں گے تو اچھا سے کھانا ہو جائے گا تب ماں دے گی، یا اس کے اندر صبر نہیں ہوتا، وہ چاہتے ہیں ہمیں مجھ کو اسی وقت چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا۔
تو وہ بے صبری جو ہے اس طرح سے نہیں کرنی چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا۔ انسان جو ہے اسی طرح سے انسان بہت سی دعاؤں کو اپنے لیے بہتر و مفید سمجھ کر مانگتا ہے، بہت سی تکلیفوں کو وہ ناپسند کرتے ہوئے ان سے دور ہونے کی دعا کرتا ہے کہ یہ تکلیفیں میرے لیے نقصان دہ ہیں، حالانکہ واقعہ اس کے خلاف ہوتا ہے، اسے نہیں معلوم۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 216، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم بہتر سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں باعث خرابی ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، اللہ نے فرمایا کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہو سکتی ہے، اور کوئی چیز ایسا ہے کہ کبھی تم کسی چیز کو بہتر سمجھتے ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں جو ہے باعث خرابی ہوتی ہے، اچھا نہیں ہوتا، وہ خراب ہوتا ہے تمہارے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیا ہے نفع نقصان کی چیزوں کو خوب جانتا ہے، اور تم نہیں جانتے، اس کو اللہ کو معلوم ہے۔ تو بہت ساری چیزیں میرے دوستوں ہم سوچتے ہیں، یا چاہے دعا کی بات ہو ویسے بھی، کہ یہ چیز جو ہے ہمارے لیے شاید مفید ہے، لیکن ہمارے لیے مفید نہیں ہوتی، اور جس کو ہم برا سمجھتے ہیں وہ چیز ہمارے لیے کبھی فائدہ مند ہو جاتی ہے۔ تو ہم نہیں جانتے اس چیز کو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، تو ہمیں دعا میں جو ہے بے صبری نہیں کرنی چاہیے۔ انسان بہت زیادہ کبھی کبھی بے صبر ہو جاتا ہے میرے دوستو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یار بہت دعا کیا، اللہ سنتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں، قبول ہی نہیں ہوتی ہے میری دعا، سمجھ رہے ہیں نا، اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ بخاری مسلم کی ایک روایت میں بتاؤں آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، استجاب لأحدکم ما لم يعجل یقول دعوت فلم یستجب لی۔ آدمی کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ بے صبری ظاہر نہ کرے، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، یعنی جلد بازی نہ کرے۔ وہ ما لم يعجل کا مطلب وہ جلد بازی نہ کرے، سمجھ رہے ہیں، جلد بازی نہ کرے وہ، تو اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے۔ بے صبری کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دعا کا اثر نہیں ظاہر ہو رہا، اس میں کچھ دیر ہو رہی ہے تو آدمی پریشان ہو، اور وہ کہنے لگتا ہے، حدیث کے الفاظ وہ کہنے لگتا ہے میں نے دعا کی تھی قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ چیز میرے دوستو غلط ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت ہے میرے دوستو صحیح مسلم کی، کہ بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے بشرطے کہ کسی گناہ یا کسی قطع تعلقی کی دعا نہ ہو، جب تک وہ جلد بازی اور بے صبری نہ دکھانے لگے، ہے نا، جلد بازی نہ دکھائے، ارے بھی مانگا مل جائے، کوئی ضروری ہے کہ ہم ابھی مانگ رہے ہیں کوئی چیز اللہ تعالیٰ ہم کو دے دے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہو بھی سکتی ہیں، دیر بھی ہو سکتی ہے اس میں۔ تو یہ جو روایت میں نے سنائی ابھی صحیح مسلم کی دوسری روایت، کہ جب تک وہ جلد بازی بے صبری نہ دکھانے لگے تو اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے۔ تو کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، استعجال جو حدیث میں آیا، جلد بازی، بے صبری، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول قد دعوت وقد دعوت فلم ارى يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء۔ آدمی یہ کہنے لگے کہ میں دعا کرتا رہا مگر مجھے قبول ہوتی نظر نہیں آتی، اور پھر اکتا کر دعا کرنا چھوڑ دے، سمجھ رہے ہیں نا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دعا مانگتے رہے میرے دوستو، دعا بہت اچھی چیز ہے، میں نے بتایا تھا شروع میں عبادت ہے میرے دوستو، اور افضل عبادت کہا گیا اس کو، آپ مانگتے رہیے، سمجھ رہے ہیں نا۔ ہم فقیر ہیں اللہ کے سامنے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جو بھی چیز لے لیں اپنی زندگی سے متعلق، ہمیں ساری چیزیں اللہ سے مانگنی چاہیے اور مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ خوش ہوتا ہے، آپ کے مانگنے سے وہ خوش ہوتا ہے، اور جب نہیں مانگتے ہیں تو ناخوش ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، مانگیے اللہ سے۔ اور ایک بڑی اہم بات بتانا چاہتا ہوں، سمجھ رہے ہیں، ایک بڑی اہم بات وہ یہ ہے، 17واں ادب کہ دعا میں لفظ شرط استعمال نہ کریں۔ شرط، کوئی چیز مانگنی ہے، سنیں نا، کہ اگر تو چاہے تو ایسا کر دے، یا اللہ اگر تو چاہے ایسا کر دے، یہ شرط کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین تو غفور ہے، غفار ہے، رحمان ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے،
اس پر یقین کرتے ہوئے، سمجھتے ہوئے پورے یقین و اعتماد کے ساتھ پختگی سے جو ہے دعا کرنی چاہیے۔ آپ کا عزم، ارادہ دعا میں پختگی ہو، کیونکہ دعا میں لفظ شرط کا استعمال کرنا ممنوع اور ناجائز ہے۔ یعنی ایسا نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو میرا قرض ادا کر دے، یا اللہ میں بیمار ہوں اگر تو چاہے تو مجھے شفا دے دے، یا اللہ میرے پاس اولاد نہیں اگر تو چاہتا ہے تو اولاد دے دے، اللہ تو چاہے تو میری مدد کر، اللہ تو چاہے تو مجھے بخش دے۔ اگر یہ شرط ہے، جو عربی میں اس کو شرط کہا جاتا ہے، یہ شرط ہوئی نا، اگر تو چاہے، شرط لگا رہے، یہ ممنوع ہے دعا میں، اور یہ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ غلط ہے، دعا کے ادب کے خلاف ہے اور یہ ناجائز ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا احدکم فلیعزم المسألہ ولا یقولن اللہم ان شئت اللہم ان شئت فاعطنی فانہ لا مستکرہ لہ۔ بخاری کی روایت ہے، صحیح الجامع میں یہ حدیث موجود۔ جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو یقین و عزم کے ساتھ سوال کرے، یقین کے ساتھ، پورے پختہ ارادے کے ساتھ، اور یہ ہرگز نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے، یعنی فلاں چیز دے دے، کیونکہ اس کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کو کوئی مجبور کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو میرے دوستو، ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے تو شرط لگا کے نہیں کہ اگر اللہ تو چاہے تو ایسا کر دے، بالکل نہیں۔ اللہ دے مجھے، میں بیمار ہوں، اللہ تو شفا دے مجھے، اللہ میں پریشان ہوں، میری پریشانی کو دور کر، میں تکلیف میں ہوں، رب العالمین تو میری تکلیف کو دور کر، اللہ تو رحمان ہے، رحم کر ہمارے اوپر۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ عزم و ارادے کے ساتھ اس طرح سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے جو ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اسے چاہیے، ابو سعید خدری کی حدیث، بلکہ اسے چاہیے، یعنی انسان کو، دعا کرنے والے کو، کہ عزم و یقین اور رغبت کے ساتھ دعا کرے۔ اللہ کے سامنے کوئی بات بڑی نہیں ہے، وہ ہر چیز دے سکتا ہے۔ جو مانگو گے، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے اس کے ہاں، وہ دے گا جو ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، 18واں ادب جو ہے وہ ہے امام کا اجتماعی دعا میں اپنے آپ کو خاص نہ کرنا۔ اگر امام کہیں دعا کر رہا، ابھی میں بتاؤں گا کس جگہ دعا کرنا۔ اگر امام ہے، نماز پڑھانے والا ہے نا، اگر وہ دعا کر رہا ہے تو تنہا اپنے لیے دعا نہ کرے، بلکہ سب مقتدیوں کے لیے بھی دعا کرے۔ یعنی یہ نہ کہے اللہ مجھے ایسا، بلکہ کہے ہم کو، جمع کا صیغہ لائے سارے لوگوں کا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے، کوئی امام دعا کے وقت اپنا خیال کرتا ہے، مقتدیوں کو نظر انداز کر دے، تو یہ اس کا عمل جو ہے خیانت کے مترادف ہے، یعنی گویا کہ وہ خیانت کر رہا ہے، جیسے امانت میں خیانت ہو۔ ایک روایت ابو داؤد ترمذی وغیرہ میں، صحیح ابو داؤد میں علامہ البانی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی قوم کی امامت کرائے تو انہیں چھوڑ کر اپنے آپ کو دعا کے ساتھ خاص نہ کرے، اور کسی نے ایسا کیا تو ان کا خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے۔ یعنی ہمیں نہ کہ اللہ تو مجھے بخش دے، اللہ تو ہم سارے لوگوں کو بخش دے، اللہ تو ہم سارے لوگوں کو جہنم سے بچا، سارے لوگوں کو سمیٹنا ہے اس دعا میں۔ اور ایک بات میں بتا دوں میرے دوستو، کل بھی میں نے بتا دیا تھا کہ فرض نماز کے بعد بیٹھ کر اجتماعی ایک ساتھ دعا کرنا اور امام کا دعا کروانا یہ ثابت نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہاں تک کہ ہاتھ اٹھا کر بھی دعا نہیں کر سکتے ہیں فرض نماز پڑھنے کے بعد۔ سمجھ رہے ہیں؟ چاہے کہ امام صاحب ہاتھ اٹھا کے سب کے لیے دعا کروائیں، یہ چیز درست اور جائز نہیں ہے، اس کو علماء نے بدعت کہا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کو دعا کرنی ہے اپنا بیٹھ کر کے، کوئی آدمی کرنا چاہتا ہے تو یا تو سلام پھیرنے سے پہلے دعا کرے، ابھی میں حدیث بتاتا ہوں، یا تو اپنا ایسے ہی بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرے وہ۔ اور ایک چیز یہاں پہ خیال رکھیں کہ یہ جو مسئلہ میں نے بھی بتایا امام کا کہ مقتدیوں کے لیے بھی دعا کرے، یہ اس وقت ہے جب آدمی نماز یا نماز کے باہر دعا کروائے، جیسے خطبہ جمعہ کے دوران اگر وہ خطبہ جمعہ میں دعا کر رہا ہے تو سب کے لیے دعا کرے۔ سمجھ رہے ہیں؟ دعائے قنوت وغیرہ ہے، دعائے قنوت جو آپ پڑھتے ہیں امام کے ساتھ وتر کی نماز میں، ہے نا، تو اللہم اہدنی کے بجائے آپ دیکھتے ہو کہتا ہے اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت، تو وہ سب کو سمیٹتا ہے نا۔ تو ایسے موقعوں پر جو ہے امام کا حق ہے یہ کہ سارے مقتدیوں کے لیے دعا کرے، ہو سب کو اس دعا میں شامل کرے۔
اور اگر خاموشی سے وہ صرف خود ہی دعا کرتا ہے، خاموش ہو کر کے بیٹھا ہے، نماز پڑھا دیا، تو دعا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حالت نماز میں میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اپنے لیے دعا کرنا جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، جیسا کہ بخاری مسلم وغیرہ کی روایت میں ہے کہ نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من شر فتنۃ المسیح الدجال۔ یہ سلام پھیرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے، تو آپ بھی درود وغیرہ پڑھنے کے بعد میں یہ دعائیں جو ہے سلام پھیرنے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ میں عذاب جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اللہ میں موت و حیات کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اللہ میں مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ چیز ہے میرے دوستو، ہمیں کیا ہے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور آج کے درس کے تعلق سے آخری بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نیک لوگوں سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، نیک لوگوں کی سے دعا آپ کروا سکتے ہیں اپنے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نیک اور صالح لوگوں سے ان کی زندگی میں دعا کروانا جائز ہی نہیں بلکہ ایک مستحسن عمل ہے، ایک بہترین فعل ہے، بہترین عمل ہے، کیونکہ اس طرح قبولیت دعا کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے لوگوں کا اپنے لیے دعا کی درخواست کرنا ہے، ثابت ہے صحیح حدیثوں سے، صحابہ کرام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروایا کرتے تھے، ہے نا۔ تو یہ جائز وسیلے میں نے بتایا تھا کہ جائز وسیلے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ کسی نیک صالح آدمی سے اس کی زندگی میں ہے نا اس سے دعا اپنے لیے کروا سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آدمی نیک صالح ہے تو آپ کہیں کہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں، تو یہ چیز جو ہے جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میرے دوستو یہ آج کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں آداب دعا کے تعلق سے۔ انشاءاللہ العزیز جو ہے کل یہ درس جو ہے مکمل ہو جائے گا دعا کے آداب کے تعلق سے، اس لیے میں اپنی بات یہیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔